میں نے تحریک انصاف کی ٹریننگ کرائی ہوئی ہے، جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اب چودھری شجاعت کی صحت یاد آئی ہے۔ چودھری فیملی پر پورا اعتماد ہے، مونس الہی کام کو جہاد سمجھ کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا سمپوزیم سے خطاب، بولے کہ چین 5000 بڑے ڈیم بنا چکا ہے، ہم نے اب تک صرف 2 بڑے ڈیمز بنائے ہیں، اگر ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے تو بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج 2 اہم اجلاس ہوں گے۔ تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی اتحادیوں سے بات چیت کرنے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کا جائزہ اور جلسوں کی تعداد میں اضافے کی منظوری دی جائے گی۔ تنظیم سازی تیز کرنے، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے پر تجاویز پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا گیا۔ ملکی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف عدم اعتماد کی تحریک پر بھی غور کیا جائے گا۔ کابینہ 25 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ قومی سپورٹس پالیسی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ G20 ممالک سے قرض معطل کرنے کے فیصلے میں توسیع کی درخواست کا فیصلہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس طرح انہوں نے پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کے مزدور کو لوٹا، پاکستان کے بزنس مین کو لوٹا ہے، اور میں حیران ہوں کہ آج بھی لوگ کس منہ سے نواز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جب تک یہ پیسہ واپس نہیں آتا، پاکستان کے عوام قطعی طور کے اوپر نواز شریف اینڈ کمپنی کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی الحمدللہ جو تواڈے نال وعدہ کیتا ہے، کوشش کیتی ہے انہوں پورا کریے۔ کوئی گل میں ایسی نہیں کیتی جڑی اسی پورا نہ کر سکیے۔ صرف افسوس یہ ہے 70 سال انہوں نے پنڈ دادن خان تحصیل کے ضائع کر دیے۔ نواز شریف اور ان کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، قوم کے پیسے واپس کر دیں۔ اسحاق ڈار، نواز شریف کی جرت نہیں کہ واپس آ کر کیسز کا سامنا کریں۔ عمران خان کی وجہ سے سب چور ایک ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا طنز، بولے معیشت جن کی وجہ سے تباہ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، پاکستان کے مزدور اور تاجر کو لوٹا گیا، لوٹا پیسہ واپس آنے تک انہیں معاف نہیں کریں گے۔ میئر ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ سٹی میئر پشاور، تحصیل باڑہ کی سیٹیں JUIF کے نام رہیں۔ کرک کی تحصیل بانڈا، داؤد شاہ بنو کی تحصیل ڈومیل کی سیٹیں PTI امیدواروں کے حصے میں آئیں۔ نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ میں دوبارہ گنتی میں PTI کے کامران رزاق منتخب۔ 19 دسمبر کو پہلے مرحلے میں ہنگامہ آرائی پر کئی پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 31 مارچ کو دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ کی مخالفت کر دی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے نئے شیڈیول پر انتخابات سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کیس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ منگل کو سماعت کر کے فیصلے کی ہدایت کر دی گئی۔ صوبائی حکومت اور فریقین الیکشن کمیشن کے سامنے موقف پیش کریں۔ نئے شیڈیول کے بعد اپیلیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین HEC طارق بنوری کی تعیناتی کے خلاف اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ چیئرمین HEC کی سربراہی میں کمیشن کی تعیناتیاں کیس سے مشروط ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین HEC کی بحالی کا مختصر فیصلہ جاری کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت کے ریمارکس۔ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کا دورہ پاکستان۔ ڈاکٹر احمد وحیدی نورکنی وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی پہنچے۔
وزیر داخلہ شیخ رشید نے پاکستان پہنچنے پر ایرانی ہم منصب کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ ایک روزہ دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم، وزیر داخلہ سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پارٹی وفود سے ملاقاتیں۔ چودھری سرور کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہوں گے، نہ ہی ان کی حکومت مٹاؤ مشن کامیاب ہوگا۔ پارٹی اور اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم پر مکمل اعتماد ہے۔ اقتدار سے آؤٹ اپوزیشن سن لے کہ کپتان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اپوزیشن خواب ہی دیکھتے رہ جائے گی اور 2023 کا الیکشن آ جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشن 2.5 ماہ بعد کھول دیے گئے۔ سی این جی اسٹیشنز کو 1 دسمبر سے گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی تھی۔ سندھ کے تمام سی این جی اسٹیشنز پر گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ کراچی کے سی این جی اسٹیشنز کھلنے پر گیس بھروانے کے لیے صارفین پہنچنے لگے۔ گیس صرف RLNG پر چلنے والے سی این جی اسٹیشنز کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات پاک بحریہ کے جہاز PNS اسلط کا عمان کا دورہ۔ عمان کی بندرگاہ مسقط آمد پر میزبان بحری حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی میزبان حکام سے اہم ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔